اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا، یقیناً ہم نے نازل کیا، نازل کرنے سے مراد یہاں پیدا کرنا، پیدا کیا، علیکم تمہارے لیے، لباساً ایک لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور زینت کا باعث ہے، ولباس التقوی اور پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر وہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، الشیطان شیطان، کما جیسے اخرجا اس نے نکالا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنہ جنت سے، ینزع عنہما ان سے اترا دیا، لباسہما ان کا لباس، لیریہما تاکہ وہ ان کو دکھائے، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ بھی، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث جہاں سے، لا ترونہم تم ان کو نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ کرتے ہیں کوئی فحش کام، قالوا وجدنا علیہا آباءنا تو کہتے ہیں ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے، قل فرما دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر حکم نہیں دیتے، بالفحشاء فحش کاموں کا، اتقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، قل فرما دیجئے، امر ربی میرے رب نے حکم دیا، بالقسط انصاف کا، واقیموا وجوہکم اور تم سیدھے رکھو اپنے چہرے، عند کل مسجد ہر مسجد یا سجدے کے وقت، ودعوہ اور اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص سمجھتے ہوئے، کما جیسے بداکم تم اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تعودون تم دوبارہ واپس آؤ گے، فریقن ہدا اس نے ایک فریق کو ہدایت دی، اور فریقن حق علیہم الضلالہ اور ایک فریق ایسا ہے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء بے شک انہوں نے بنا لیے شیاطین دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، یحسبون اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم لے لیا کرو اپنی زینت، عند کل مسجد ہر مسجد کے وقت یا ہر عبادت کے وقت، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین بے شک اللہ نہیں محبت کرتے حد سے بڑھنے والوں سے۔ قل فرما دیجئے، من حرم کس نے حرام قرار دی ہے، زینت اللہ اللہ کی زینت، التی جو اخرج لعبادی اس نے نکالی ہے یا پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور رزق کی پاکیزہ چیزیں، قل فرما دیجئے، ہی للذین آمنوا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن، کذالک نفصل الآیات اس طرح ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیات، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ قل من حرم ربی الفواحش فرما دیجئے کہ انما حرم یقیناً حرام قرار دی ہیں میرے رب نے، فحش چیزیں، ما ظہر منہا و ما بطن جو ظاہر ہیں ان میں سے وہ بھی جو چھپی ہوئی ہیں، والاسم اور گناہ، والبغی اور زیادتی، ظلم بغیر الحق نہ حق، وان تشرکوا باللہ اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ اس چیز کو کہ نہیں نازل کس بارے میں اللہ نے کوئی دلیل، وان تقولوا علی اللہ اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، ولکل امۃ اجل اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فاذا جاء اجلہم پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت، لا یستأخرون ساعہ نہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں گھڑی، ولا یستقدمون نہ آگے بڑھتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم اگر تمہارے پاس آئیں، رسول منکم رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی جو بیان کریں تمہارے سامنے میری آیات، فمن اتقی جو تقوی اختیار کرے گا، واصلح اور درست کر لے گا، درستگی کر لے گا، فلا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کریں گے ان کے بارے میں یا ان کے مقابلے میں، اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا
اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، او کذب بآیاتی، اس کی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالہم، یہ وہ لوگ جن کو پہنچے گا نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، لکھا ہوا، حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کریں گے، قالوا، کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم، وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کافر تھے، قال ادخلوا، اللہ فرمائیں گے کہ داخل ہو جاؤ، فی امم، جماعتوں میں، امتوں میں، قد خلت، جو گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت، جب بھی داخل ہوگی، امتن، کوئی جماعت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اس جیسی جماعت، حتیٰ، یہاں تک کہ ادارکو فیہا جمیعا، جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اس جہنم میں، قالت اخراہم لاولاہم، ان کہے گی ان کے بعد والی اپنے پہلی والی سے، ربنا ہؤلاء یضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دیجئے جہنم کا دگنا عذاب، قال لکل ضعف، اللہ فرمائیں گے سب کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم جانتے نہیں ہو، وقالت اولاہم، اور کہے گی ان میں سے پہلی جماعت، لیخراہم، اپنے بعد والی جماعت کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، عذاب چکھو، بما کنتم تکسبون، اپنے جو ان گناہوں کی وجہ سے جو تم کماتے تھے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، لباس پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں، اور انسان پھر روئی کاشت کرتا ہے، اور پھر روئی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور پھر وہ روئی سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، کپڑے سے لباس بنتا ہے، پھر ہم نے اس طرح تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یواری سوآتکم، پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے شرم کے حصوں کو چھپاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایسا لباس اللہ کی طرف سے مطلوب ہے جو ستر کے حصوں کو چھپائے، جو بہت باریک ہو یا بہت تنگ ہو، چست ہو، وہ لباس صحیح نہیں، کیونکہ مقصد پورا نہیں کر رہا، وہ پورا نہیں کرتا۔ اس لیے مردوں عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، جو سطر کو چھپائے۔ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے گھٹنے تک، اس کو چھپانا ہر حال میں فرض ہے سوائے مجبوری کے، اور عورت کے لیے سارا جسم سطر ہے سوائے اس کے ہاتھوں کے اور چہرے کے اور پاؤں کے، یعنی یہ اپنے محرم مردوں کے سامنے وہ کھول سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اعضاء۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر محرم کے سامنے وہ کھول لے، غیر محرم کے سامنے تو کوئی عضو کھولنے کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ پھر میں دوسرا مقصد لباس کا یہ وریشہ، کہ لباس کیسا ہو؟ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ اس سے معلوم ہو تھوڑا سا لباس خوبصورت بھی ہونا چاہیے، بالکل ہی کم قیمت یا میلا کچیلا لباس پہننا یہ بھی لباس کے مقصد کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے بہت گھٹیا یا میلا لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نہیں نوازا؟ انہوں نے کہا جی نوازا ہے۔ پوچھا کون سی نعمتیں دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور فلاں فلاں مال بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے جسم پہ اپنی نعمت کا اثر دیکھیں، تو اچھا لباس اپنی حیثیت مطابق پہننا چاہیے، سادہ ہو لیکن اچھا صاف ہونا چاہیے۔ پھر میں لباس التقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے کہ انسان متقی پرہیزگار ہو، احتیاط کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اس سب سے بہترین لباس ہے۔ اور لباس میں بھی انسان تقویٰ اختیار کرے، یعنی حلال مال سے لباس بنائے، حرام سے نہ بنائے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اے اولاد آدم، تمہیں شیطان آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، ہمارا لباس تم تن اتروا دے، جیسے جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا لباس اتروایا تھا، اور آج وہ لباس شیطان نے اکثر اترا ہی دیا کہ عورتوں کے لباس بہت تنگ ہو گئے ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، مردوں کے لباس ہی پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ شیطانی ایک فتنہ ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انہ یراکم هو وقبیلہ، کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے اس کو، یعنی عام طور پہ نہیں دیکھتے، ورنہ انسان کے لیے ابلیس اور شیاطین کو دیکھنا ناممکن نہیں ہے۔ اپنی شکل میں دیکھنا ان کو مشکل ہے، شیطان کے اصلی شکل میں دیکھنا، لیکن شیطان اور جنات دوسری شکلوں میں آ جاتے ہیں، ان کو دیکھنا آسان، دیکھنا ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً 6 مرتبہ جنات کو تبلیغ کی ہے، تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے آپ۔
اور صحابہ کرام کی جنات دیکھنے کے واقعات ہیں کہ دوسری شکلوں میں جنات کو انہوں نے دیکھے، کتے کی شکل میں اور شکلوں میں۔ پھر فرمایا کہ شیاطین ان لوگوں کے دوست ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مشرکین کو جب بھی کوئی فوش کام سے منع کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ہمیں نے وہ ہدایت کس پہ پایا ہے۔ تو آپ فرما دیجیے کہ اللہ فوش کاموں کا حکم نہیں دیتے، اللہ کے بارے میں تم غلط باتیں نہ کہو۔ فوش کام کون سے کرتے تھے؟ بہت سے فوش کام کرتے تھے، مثلاً وہ بدکاری کرتے تھے، یہ فوش کام تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا انصاف کا کہ تم انصاف کرو ہر بات میں، ہر کام میں۔ اپنا چہرہ تم درست کر لیا کرو، ہر عبادت کو جب بھی عبادت کرو تو چہرہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بتوں کی طرف رخ بت کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو پکارو، اس کے لیے دین کو خالص سمجھتے ہوئے اخلاص سے نیت سے اللہ کی عبادت کرو۔ تو میرے سے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اللہ تمہیں دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی، ایک فریق پہ گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ ہدایت کس کو دی ہے؟ جو اللہ اور اللہ کی رسول کی تعلیمات پر یقین کرتا ہے، ان کو سیکھتا عمل کرتا ہے، اسے اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو نہیں سیکھتا عمل نہیں کرتا اسے اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ پھر فرمایا کہ بہت سے گمراہ لوگ جو شیاطین کے دوست ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صرف سوچنے بندہ ہدایت یافتہ نہیں بنتا۔ ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اعمال و اخلاق اور نظریات دین کی تعلیمات کے مطابق وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کے ایسے نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے اولاد آدم تم اپنی زینت لے لیا کرو ہر عبادت کے وقت، اور کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ مشرکین جو تھے وہ خاص طور پہ جو دوسرے قبائل کے لوگ تھے وہ ننگے طواف کرتے تھے بعض دفعہ۔ جو قریش تھے اور حمص کہا جاتا ہے انہیں، کچھ قبائل اور تھے جو بیت اللہ کے مجاور تھے، خادم تھے، وہ تو عبادت کرتے تھے اب کپڑے پہن کے۔ جو دوسرے قبائل کے لوگ آتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ جی ہم کپڑے پہن کے عبادت طواف نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کپڑوں میں گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو قریش سے کپڑے مانگتے، اس کپڑے اس کو مل جاتے تھے، وہ پہن کے اس میں طواف کر لیتے تھے بیت اللہ کا، نہ ملتے تو برہنہ طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہ غلط بات ہے، جب طواف کرو تو اپنا زینت یعنی کپڑے پہن کے پھر طواف کیا کرو۔ دیکھیں رسم بھی عجیب ہوتی ہے، انسان جو رسم بنا لیتا ہے چل پڑتا ہے، اس کے پیچھے سوچتا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ پھر میں کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں 4 بنیادی عنصر ہیں: سودا، صفرا، خون، بلغم۔ جب یہ بالکل معتدل رہے نا، جتنی مقدار میں ان کو ہونا چاہیے تو انسان تندرست رہتا ہے۔ جن میں کمی بیشی ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بلغم بڑھ جائے ذرا انسان بیمار، سودا بڑھ جائے انسان بیمار، صفرا بڑھ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ اعتدال کا نام صحت ہے۔ ایک نصرانی حکیم نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہر چیز کا حل ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ بخار کا علاج یہ ہے، نزلہ کھانسی کا علاج یہ ہے، کسی بیماری کا علاج لکھا ہوا، تو آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہر چیز کا حل ہے، تو ان کا حل کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا حل بھی ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ تو ان عالم دین نے آیت سنائی پڑھ کے اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا جب انسان کسی کام میں کسی چیز میں حد سے بڑھتا ہے، کچھ اندر ذرا بڑھ جاتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو حکیم تھے تو عیسائی لیکن تھے منصف مزاج، انہوں نے کہا واقعی جالینوس کی ساری طب اللہ تعالیٰ نے صاحب میں جمع کر دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو کچھ چیز کا جسم بڑھ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے نا، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ خون بہت بڑھ گیا بندہ بیمار ہو جائے گا، جتنی خون کی ضرورت ہے اس سے بہت کم ہو گیا بی پی بندے کا لو ہو جاتا ہے۔ تو بندہ چیزیں گھٹنے بڑھنے نہ دے، زندگی اعتدال کی گزارے، متوازن غذا استعمال کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی ضرورت سے زیادہ کھانا نہ کھائے، جب سچی بھوک نہ لگے کھانا شروع نہ کرے، اور جب بھوک لگ جائے پھر کھانا کھائے تو کچھ گنجائش رکھ کے کھائے، بالکل پیٹ بھر کے نہ کھائے۔ حضور کے پاس ایک بادشاہ نے مدینہ میں ایک حکیم بھیجے، وہ کافی عرصہ بیٹھے رہے، بہت کم لوگ ان سے علاج کرانے کے لیے آئے۔ تو حکیم نے حضور سے پوچھا کہ جی یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، یہ علاج نہیں کراتے؟ میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں، بہت کم لوگ علاج کے لیے آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگ بیمار تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وجہ ہیں اس کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے جب تک اہل مدینہ کو سچی بھوک نہیں لگتی ہے کھانا نہیں کھاتے۔ سچی بھوک نہیں لگتی، ایسے نہیں کرتے کہ پہلے کھانا کھایا ہوا ہے، صاحب کوشش آ گئی چلو کھا لیتے ہیں کوئی نہیں،
ایسا نہیں کرتے. جب سچی بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھاتے. نمبر 2 جب کھانا کھاتے ہیں اچھی طرح پیٹ بھر کے نہیں کھاتے, گنجائش رکھ کے کھاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. جو اس طرح کرے گا بیمار وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. نیند پوری کرے گا, پانی زیادہ استعمال کرے گا, قدرتی چیزیں استعمال کرے گا, غذا اعتدال سے کھائے گا, وہ بیمار کم ہوگا. اور جو بے تحاشا کھائے گا ٹھوک بجا کے, جیسے قرآن کریم اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون یاکلون کما تاکل الانعام, جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کی چیزوں سے اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح کھاتے ہیں. کتنا ایک وقت میں 6 روٹیاں, 7 8 روٹیاں کھا لیتے ہیں, 5 روٹیاں. تو بھائی اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے. ضرورت پوری ہو 1 روٹی سے تو اتنی کھائے وہ. ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, ایک آدمی نے شلوار پہنی ہے, وہ 2 شلواریں پہن لے, لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ بیوقوف ہے. ایک آدمی نے قمیض پہنی ہے, 2 قمیضیں پہن لے, ٹوپیاں دوڑ لے, لوگ کیا کہیں گے اسے؟ بیوقوف ہے. کیوں کہ بھائی ضرورت جیسے پوری ہو, دوسری کی پہن رہا ہے تو. لیکن کھاتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں ہیں, کھاتے ہوئے بے تحاشا کھاتے پیتے رہتے ہیں. اس لیے بھائی کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جتنی ضرورت اتنا کھانا چاہیے, انسان بیماری سے بچ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اتنا کھانا کہ معدہ خراب ہو جائے یا انسان بیمار ہو جائے, شرعی لحاظ سے یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں, آیت نمبر 32 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے خوبصورت چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور پاکیزہ رزق پیدا فرمایا, انہیں کون حرام کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہے اور قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوگا. تو یہ بتا دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا وہ کوئی حرام نہیں کر سکتا. اور حلال چیزوں کو, جیسے مشرکین نے بہت چیزیں حلال اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی, تو پیچھے بھی گزرا تھا اللہ حرموا طیبات ما حل اللہ لکم, جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کرا تمہیں انہیں حرام قرار نہ دو. تو حرام کسی کو قرار دینا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, حلال چیز کو حرام کہنا درست نہیں, حرام سمجھنا درست نہیں. البتہ اگر کوئی چیز حلال ہو لیکن آدمی کو موافق نہ ہو, آدمی استعمال نہ کرے, تو شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے, پرہیز کرنا ہی واجب ہے, پرہیز کرنا بھی واجب ہے. البتہ اس کو حرام نہ سمجھے. تو 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ کہ بندہ حلال چیز کو حرام نہ کہے, البتہ نقصان دے تو ان سے پرہیز کرے. ہر چیز بندے کے موافق نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ خوبصورت اور عمدہ چیزوں کا عادی بھی نہیں ہونا چاہیے. زہد بھی اختیار کرنا چاہیے, دنیا سے بے رغبتی. حلال پاکیزہ جیسی چیز مل جائے کم معیار کی, اعلیٰ معیار کی, تو وہ انسان استعمال کر لے. بہت زیادہ دنیا کا چہیتا نہ بنے. بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے اپنے خاص مخصوص لباس مقرر کیا, اور میں نے کاٹن کا لباس ہی پہننا ہے, میں نے فلاں کھانا ہی کھانا, میں نے کھانا نہیں ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بھی کوئی حرام سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بعض عبادت گزار, جن کی زندگی سادہ ہے, ان کے پاس کھانے کی اچھی چیزیں نہیں ہوتی نا, تو دوسرے لوگوں کو دیکھ کے وہ اچھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, چیزیں کھا رہے ہیں, ان کو برا سمجھتے ہیں کہ تو غلط کر رہے ہیں. ساری چیز کھانی چاہیے, غلط ہے یہ مزاج بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کسی کو حق حلال طریقے سے اچھی چیزیں عطا فرما دے, اچھی نیت سے استعمال کرے کہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں, اس میں طاقت قوت آئے گی, میں اس کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں نیک کاموں میں خرچ کروں گا, تو یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ایک بڑی اہم بات ہے, وہ سن لو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار تھے, تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا, اور انہوں نے لکھا جی نصیحت کی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ بڑی عمدہ غذائیں کھانے کھاتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجوریں کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, صحابہ کرام سادہ غذا کھاتے تھے, لہٰذا آپ کا عمل سنت کے خلاف ہے, آپ کو سنت مطابق عمل کرنا چاہیے. دوسرا اس نے کہا, انہوں نے لکھا کہ آپ جو ہے نا, میں نے سنا ہے روزانہ ایک نیا سوٹ استعمال کرتے ہیں, دوبارہ کبھی استعمال نہیں کرتے, یہ فضول خرچی ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے آپ کو. اور تیسرا یہ لکھا ہے کہ آپ, پہلی بات کیا تھی کہ آپ اچھی عمدہ کھانا کھاتے ہیں, وہ نہیں کھانا چاہیے آپ کو. اور دوسری یہ کہ روزانہ نیا سوٹ استعمال کرتے ہیں, اور یہ بھی سنت کے خلاف ہے. سادہ لباس پہننا چاہیے, صحابہ کرام پابند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ لوگوں سے ملتے بہت زیادہ ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو خلوت اختیار کرنی چاہیے آپ کو. تو یہ لوگوں سے بہت زیادہ ملنا سنت کے خلاف ہے. صحابہ کرام اور اللہ والے ایسا نہیں کرتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خط یہ پڑھا,
اور پڑھنے کے بعد پھر جو جواب دیا اس میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ خط پڑھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے جو بات ہمارے لیے بہتر سمجھی ہمیں اس سے متوجہ فرمایا ہمارے اس کی طرف اور ہمیں اس کی نصیحت کی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت لکھی قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور عمدہ چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہوئی ہیں انہیں کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ پھر ان کو فرمایا کہ بھی دیکھیں عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو استعمال کرنا حرام نہیں ہے، اور میں عمدہ غذا اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ جسم میں طاقت قوت رہے اور میں ان سے دینی کام لیتا رہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں جسم میری سواری کی طرح ہے، اگر میں سواری کو اچھی غذا نہیں دوں گا، اس زمانے میں سواریاں گدھا گھوڑا اونٹ ہوتے تھے، نہیں دوں گا تو جلدی بیٹھ جائے گی، کمزور ہو جائے گی، صحیح کام نہیں کرے گی۔ یہ بات ہی بڑی قیمتی اور دانشمندانہ بات ہے کہ انسان اچھی خوراک استعمال کرے گا تو صحت اچھی رہے گی اس کی، ناقص غذا استعمال کرے گا تو صحت اچھی نہیں ہوگی۔ انسان کے جسم کی مثال بلڈنگ کی طرح ہے، تعمیر کی طرح ہے، اگر انسان تعمیر میں اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے تو بلڈنگ اچھی تیار ہوتی ہے، اور اگر مٹیریل اچھا نہ لگایا تو بلڈنگ اچھی تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہیں خاص طور پہ تھوڑی اور اچھی معیاری غذا استعمال کرنی چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکرے گوشت استعمال فرماتے تھے، اس کی اگلی ٹانگ کا اگلی جو ٹانگ ہے نا وہ آپ کو گوشت پسند تھا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور سے پانی لایا رہتا تھا۔ تو اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ میں اس لیے اچھی غذا استعمال کرتا کہ میرا جسم صحت اچھی رہے اور میں اس سے دین کام لیتا رہوں، دین کام کرتے ہی بہت ضرورت ہے۔ دوسری بات کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں روزانہ ایک نیا سوٹ استعمال کرتا ہوں، میں خود نہیں سلواتا، میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے سال کے شروع میں 360 سوٹ سلوا کے دے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جب آپ حدیث پڑھانے کے لیے آئیں تو حدیث پڑھانے ہیں تو روزانہ آپ کے جسم پہ اچھا لباس ہونا چاہیے۔ پھر میں ان کی دل جوئی کے لیے وہ لباس قبول کر لیتا ہوں، پھر میں اسے اتارنے کے بعد بھی ضائع نہیں کرتا، کسی مستحق مسلمان کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ استعمال کر لے، یہ بھی اسراف و خرچی نہیں ہے۔ اور تیسرا جو آپ نے اعتراض کیا وہ یہ کہ آپ لوگوں سے کم ملا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ تنہائی بہتر ہے برے ساتھی سے، والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور نیک ساتھی کے پاس بیٹھنا بہتر ہے تنہائی بیٹھنے سے۔ پڑھ لی حدیث آپ نے یہ پڑھی تھی، تو اس لیے میں لوگوں سے ملتا ہوں، دین سکھانے کے لیے ملتا ہوں، میں کوئی گناہ کے لیے نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد لکھا کہ والسلام، آئندہ بھی خط سے نوازتے رہیں، آپ خط کا انتظار رہے گا۔ تو اس سے ایک تو یہ بات سمجھ رہے کہ عبادت گزار اور عالم میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کی سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے رہتے ہیں اور علماء تبصرے کرتے رہتے ہیں، وہ کہ جو فلاں عالم یہ کام غلط کر رہے ہیں، فلاں یہ کام غلط کر رہے ہیں، اکثر ایسے تبصرے غلط ہوتے ہیں اور علماء کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں، باشریت کا علم ہوتا ہے، جیسے نہیں عبادت گزار کو غلط فہمی ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اگر آدمی اعتراض کر بھی دے کسی عالم پہ تو اسے اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے اور اچھے طریقے سے تنبیہ کرنی چاہیے دوسرے آدمی کو۔ اور تیسرا یہ کہ اچھی چیزیں اچھی نیت سے استعمال کرنا حاصل کرنا جائز ہے، برا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اچھی چیزیں ہیں یہ دنیا میں اہل ایمان کے لیے ہیں اور لوگ بھی استعمال کرتے ہیں ان کو، لیکن آخرت میں خالص اہل ایمان کے لیے ہوں گی، اہل علم والوں کے لیے شان تفصیل سے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤں حرام چیزیں کون سی ہیں؟ فحش کام، فحش باتیں حرام ہیں، جو ظاہر ہیں وہ بھی، جو باتیں ہیں وہ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ آدمی زبان سے فحش باتیں نہ کہے، فحش کام نہ کرے، دل میں فحش کے حالات نہ لے کر آئے، گناہ نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ناک شرک نہ کرے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے بارے میں باتیں نہ کہ جو اللہ نے باتیں نہیں فرمائی، یہ گناہ ہیں، ان سے بندہ بچے، حلال چیزوں سے بندہ بچے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہر امت کے لیے وقت مقرر اللہ نے کیا ہے موت کا اور عذاب کا، تو اس وقت پہ ہی موت آتی ہے اور عذاب آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ اولاد آدم اگر تمہارے پاس کوئی میرے رسول آئیں اور تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اپنی حالت درست کر لے گا، تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ جو لوگ آیات کو جھٹلائیں گے، تکبر کریں گے، یہ لوگ جہنم میں ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو جو اللہ جھوٹی بات منسوب کرے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تو یہ لوگ اپنا لکھا ہوا حصہ پائیں گے۔ لکھا ہوا حصے سے مراد ہے خوشی، غم، اچھائی، برائی، جو کچھ لکھا ہوا ان کے بارے میں وہ ان کو حاصل ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق بند نہیں کریں گے، ان کا نعمت سے محروم نہیں کریں گے، لیکن جو حصہ لکھا ہوا ان کو ملے گا اور آخرت میں ان کا حساب ہوگا۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہیں ظالم ہیں ان کے پاس ہمارے رسول آئیں گے، ان کی روح یعنی فرشتے آئیں گے، روح قبض کریں گے، تو پوچھیں گے تم کہاں تھے جب، تو وہ کہاں ہیں تم جن کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، تو کہیں گے ہم سب تو گم ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے تم دوسری گمراہ جنوں اور انسانوں کی جماعتوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی دوسری جماعت پہ لعنت کرے گی کہ تم نے بھی یہیں آنا تھا، پہلے جگہ یہاں بہت کم ہے، تم نے آ کے اور جگہ کم کر دی ہے، یہ پریشان کر دیا ہمیں۔ تو بعد والی جماعت جو ہوگی وہ پہلے والی جماعتوں کے لیے کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو اللہ ڈبل عذاب دے۔ تو اللہ فرمائیں گے تم سب کے لیے ڈبل عذاب ہے کہ تم گمراہ کیوں ہوئے، انہوں نے گمراہ کیا تم گمراہ ہو گئے، تم گمراہ کیوں ہوئے، علم کیوں حاصل نہیں کیا، عمل کیوں نہیں کیا، تم نے دین کیوں نہیں سیکھا۔ وقالت اولاہم لیخراہم، جو پہلی جماعت ہوگی بعد والی گمراہ جماعتوں کہے گی کہ تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت بڑائی حاصل نہیں ہے، تم بھی عذاب چکھو، تم نے گناہ کیے تھے۔ تو انسان دنیا میں کسی گمراہ اور بے دین آدمی کی باتوں میں آگے غلط کام نہ کرے، بلکہ دین کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرے، یہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔